اس وقت میرے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان شعیب شاہین صاحب. شعیب صاحب بتائیے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے سماعت ہے اور چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ آج ہم اس کیس کو جو ہے وہ وائنڈ اپ کرنے جا رہے ہیں. کیا لگتا ہے کہ اگر اپیل کا حق مل جاتا ہے تو کیا میاں نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ نااہلی ان کی ختم ہو جائے گی اور وہ بحال ہو جائیں گے, اور چوتھی مرتبہ جو نون لیگ کا ایک بیانیہ نیریٹو ہے کہ وہ وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں, تو کیا اس حوالے سے تحریک انصاف کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو بل ہے ابھی وہ ایکٹ بن گیا ہے. اب اس کے تو دو اس کے آپشن ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف بینچ کیا ہوگا. کانسٹیٹیوشن آف بینچ کیا چیف جسٹس صرف بنائے گا 184(3) کے, یا وہ بنائے گا دو سینئر ججز کے ساتھ مل کے. یہ ایک آسپیکٹ ہے, اس کا ایک امپیکٹ آئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی فیصلے ہو چکے ہیں ان کے اوپر ایک اپیل کا رائٹ ہے, لیکن اپیل کے رائٹ دینے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب اس میں سے کلین چٹ لے جائیں گے. وہ میرٹ پہ ڈیسائیڈ ہوگا, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ تو اس وقت کنوکٹڈ ہیں, ایبسکانڈر ہیں, اشتہاری مجرم ہیں. جب تک وہ نیچے سے اپنی اپیلوں کا فیصلہ نہیں کرائیں گے, اپنی ضمانت نہیں کرائیں گے, ان میں اپنے آپ کو ایکوٹ نہیں کرائیں گے, تو میئرلی اس بنیاد پر جو یہاں اس کے کیسز پینڈنگ ہیں یہ کہہ دینا اٹ سیلف کہ ان کو رائٹ آف اپیل مل جائے گا اور وہ آٹومیٹکلی سپریم کورٹ ان کے حق میں فیصلہ کر دے گی, یہ بات درست نہیں ہے. سر یہ بتائیے کہ اب سے کچھ دیر پہلے رانا ثناء اللہ صاحب نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا کہ 9 مئی والے واقعات کو اگر روکا نہ جاتا تو پاکستان کے لیے کافی تباہ کن ثابت ہوتا ہے. انہوں نے یہ تحریک انصاف پر الزام لگایا ہے کہ فتنہ کو روکا گیا ہے اور ابھی اپنی حرکتوں کی وجہ سے جو ہے وہ خان صاحب جو ہیں وہ جیل پر ہیں. نون لیگ نے یا پی ڈی ایم نے کوئی ان پر مقدمات نہیں بنائے, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں, رانا ثناء اللہ ایک فاشسٹ حکومت کا فاشسٹ انٹیریئر منسٹر تھا. اس نے جو 180 سے زائد مقدمات بنوائے, جو طرز عمل اس کا رہا وہ کسی لحاظ سے قابل تحسین نہیں ہے. 9 مئی کا واقعہ ایک انڈیویجول ایک آسپیکٹ تھا. کیا یہ چیف الیکشن کمشنر ہیں یا چیف جسٹس آف پاکستان ہیں یہ بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ کس کو ہم نے الیکشن لڑنے دینا ہے اور کس کو نہیں لڑنے دینا؟ یہ ساری کی ساری یہ جو ان کی کنائونس ہے کہ وہ حساس اداروں کے ساتھ مل کے, ہمارے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے, ان کا جو طرز عمل ہے وہ انتہائی غلط ہے. میں اس کی کنڈیم کرتا ہوں. اور یہ کہنا کہ آج مجھے بتائیں پی ٹی آئی کو تو فیلڈ ہی نہیں مل رہا, ان کے جو لیڈرز اٹھائے گئے ہیں, کیا پولیٹیکل ورکرز کو اس طرح غائب کر دیا جانا یہ کوئی کسی لحاظ سے ایک کریڈیبل الیکشن کی طرف لے جانے کا قدم ہے؟ آج دیکھیں صداقت عباسی کو اٹھائے ہوئے کتنے دن ہو گئے, عثمان ڈار کو اٹھائے ہوئے کتنے دن ہو گئے, فروخ حبیب کو آپ دیکھ لیں, شیخ رشید کو دیکھ لیں. دیکھیں, اگر پولیٹیکل ورکرز کو اس طرح غائب کرنا شروع کر دیا گیا تو کیا سیاست ہوگی؟ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ والا ایلیمنٹ اور یہ آسپیکٹ ہم دیکھ رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اداروں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور سیاسی جماعتوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے, اس لیول پہ نہ لے جائیں کہ جہاں سے واپسی کے راستے ختم ہو جائیں. شعیب صاحب یہ فرما دیجیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنوری میں جو ہے وہ برف ہوتی ہے اور الیکشن میں ٹرن آؤٹ کم ہوگا, تو لہٰذا الیکشن کو تھوڑا آگے لے کر جانا چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تو 90 روز میں الیکشن جو مدت ہے مقررہ اس میں بھی نہیں ہو رہے اور جنوری سے بھی آگے کی باتیں ہو رہی ہیں, تو کیا لگتا ہے کہ الیکشن ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے؟ دیکھیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تھی اس وقت الیکشن 2007 میں ہو رہے تھے, دسمبر میں. وہ ان کی شہادت کی وجہ سے پھر 1.25 مہینہ ڈیلے ہو گیا, پھر فروری کے پہلے ہفتے میں الیکشن ہو گئے. تو کیا دسمبر, جنوری, فروری میں کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہے نا, اس سے پہلے بھی یہ سلسلہ رہا ہے اور آج بھی وہ ہو سکتا ہے. اور الیکشن آپ جنوری میں کیوں لے کے جاتے ہیں؟ آپ فروری میں کرائیں, اس میں نومبر میں کرائیں نا. 6 نومبر کی تاریخ پریزیڈنٹ نے دے رکھی ہے, 90 ڈیز کا مطلب 90 ڈیز ہیں. یہ ڈر رہے ہیں, خوف ہے ان کو کہ عمران خان جیل میں ہے, سیکنڈ لیڈرشپ بھی جیل میں ہے یا وہ انڈر گراؤنڈ ہے, اس کے باوجود یہ کوئی الیکشن نہیں جیت سکتے. دیٹ از دی ریزن کہ وہ آج بھاگ رہے ہیں. وہ آج اپنے لیے ان کے پاس سپیس کوئی نہیں بچی, انہوں نے اپنے آپ کو فارغ کر دیا ہے. عوام اس سے شدید نفرت کرتی ہے, اس لیے وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, اس کے لیے ہیلے بہانے اڈاپٹ کر رہے ہیں. سر یہ کہا جا رہا ہے, آپ ترجمان پاکستان تحریک انصاف کے, کہ ڈیل ہو رہی ہے اور صدر مملکت اس میں کوئی کردار ادا کر رہے ہیں. کیا اس کی کیا صداقت ہے؟ میڈیا پر بھی یہ خبریں بڑی چلی ہیں کہ عمران خان صاحب اپنی ملک چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں. کیا یہ حقیقت ہے کہ خان صاحب کو ڈیل کرنے جا رہے ہیں آپ کوئی؟ دیکھیں, جو لیڈر ہوتا ہے وہ ڈیلر نہیں ہوتا. ڈیلر نواز شریف ہے, ایک دفعہ ڈیل کر کے گیا یہاں سے 10 سال کا ڈیل کر کے, پھر اس کے بعد پھر واپس آیا, پھر اس کے بعد ڈیل کر کے دوبارہ گیا, پھر ڈیل کر کے واپس آ رہا ہے. وہ ڈیلر ہے, وہ لیڈر نہیں ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جس کا مرنا جینا پاکستان میں ہو, جس کا اٹھنا بیٹھنا پاکستان میں ہو. اور نو ڈاؤٹ عمران خان ایک لیڈر ہے,
جس کو آج بھی گیلپ سروے کے مطابق 70% اس کی پاپولرٹی ہے، تو وہ نہ ملک سے باہر بھاگے گا، نہ وہ ڈیل کرے گا، نہ اس کا کوئی ڈیل پہ یقین ہے۔ ہاں، اس کا ایک ہی پیغام ہے کہ ملک کے بہتری کے لیے واحد حل ہے فری اینڈ فیئر الیکشن۔ اس کے لیے ہم تمام سیاسی جماعتوں سے، تمام اداروں سے، تمام سٹیک ہولڈر سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ اس ملک کو اس دلدل سے اگر نکالنا ہے تو اس کا واحد راستہ سیاسی استحکام ہے، اور سیاسی استحکام کا واحد راستہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہیں، اور جو اسٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئے وہ ان مسائل کا حل کر سکے۔ سر لاسٹ میں یہ بتا دیجیے کہ خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں جان کا خطرہ ہے، اعلامیہ بھی جاری ہوئے پاکستان تحریک انصاف کا، ایسی کیا وہاں اصولیات جو ہیں خان صاحب کو نہیں دی جا رہی، واک بھی نہیں کرنے دی جا رہی، اور کیا کیا مشکلات ہیں خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں کہ جو ان کو ایکسیس نہیں دیا جا رہا ہے، ان کی جان کو واقعی جان کا خطرہ ہے، تو کیا وجہ ہے کہ کیا چیز آپ بنیادی مطالبہ کیا کر رہے ہیں کہ خان صاحب کی جان کو جو ہے وہ سیف کیا جائے؟ دیکھیں، پہلے بھی ہم اس کو واضح کر چکے ہیں، ان کے اوپر پہلے بھی قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں۔ آج ان کو چیک کر کے کھانا نہیں دیا جا رہا، گھر کا کھانا منع کیا ہوا ہے، ایک تاریخ سیل میں رکھا ہوا ہے۔ یہ جو ڈرامہ رچایا گیا ہے کہ نہیں، جو بی کیٹیگری دے دی گئی، جو پرائم منسٹر کا حق ہے وہ ان کو دیا گیا ہے، وہ نہیں دیا گیا، وہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور ان کو جو واک کی ایکسیس ہے وہ بھی نہیں دی جا رہی، تو یہ زیادتی ہے، اور ان کو ایک تھریٹ ہے، لائف تھریٹ ہے۔ تو ہمیں یہ انفارمیشن بھی ہے، اور ہمارا ایک اپریہنشن بھی ہے کہ ان کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہو سکتا ہے۔